آپ سبھی لوگ بیٹھ جائیں. آج صبح ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سیکھیں گے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. ہمارے لیے آج مقدس پالوس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پہلا خط، اس کا 10واں باب، اس کی 32ویں آیت ہمارے لیے خداوند کے زندہ کلام میں سے، عہد نامہ جدید میں سے، مقدس پالوس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پہلا خط، اس کی 32ویں آیت اور 11ویں باب کی پہلی آیت ہم خداوند کے زندہ کلام میں دیکھیں گے. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، نہ تم یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ یونانیوں کے لیے، نہ خدا کی کلیسیا کے لیے. چنانچہ میں سب باتوں میں سب کو خوش کرتا ہوں اور اپنا نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں تاکہ وہ نجات پائیں. تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. خدا ان کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کا شکر ہو. سب کہیں آمین. آئے ہم چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں. زمین و آسمان کے کل اختیار کے خالق اور مالک پیارے باپ بھی یہوہ، تو جو زندہ خدا ہے باپ، تو جو اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہے، یہاں بیٹھی ہر زندگی ہر جان کو چھو لے. یہ اپنی موجودگی کا احساس دے باپ یہوہ، یہ اپنے قریب آنے کا یسوع کے نام سے فضل موجود ہے تاکہ یہ زندگیاں اور زیادہ تیرے قریب آ سکیں. آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں کو سیر کر، روحوں کو سیر کر ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. تیرے پتا تو چھو، تو بڑی برکت ہے، تو سنبھالے رہے. میں سب کچھ مانگتا اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر آمین. میرے عزیزو، انسان خدا کی ایک عظیم تخلیق اور ایک عظیم شاہکار ہے. جب ہم اسے دیکھتے ہیں، جب ہم اسے چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، تو ہم اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیناً اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے جس نے اسے یہ تخلیق کیا ہے، جس نے اسے بنایا ہے تاکہ وہ اس کی عکاسی کر سکے. ہم موجودہ دور میں رہتے ہیں جہاں پر لمحہ بہ لمحہ مختلف طرح کی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، جہاں پر نئی تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور ہر شخص جو بھی نئی ایجاد کرتا ہے، جو بھی نئی چیز بناتا ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس نے جو چیز بنائی ہے اس میں اس کا عکس، اس میں اس کا رنگ نظر آئے. لوگ دیکھیں اور کہیں گے یہ اس شخص نے بنایا، اس شخص نے اس ایجاد کو بنایا. اور جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی بناوٹ کو، اس کے چلنے پھرنے کو، اس کی حکمت کو جو تمام مخلوقات سے مختلف ہے، جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 26ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا تاکہ انسان اپنے بنانے والے کی عکاسی کر سکے، تاکہ انسان اپنے بنانے والے کو پیش کر سکے. اور آج ہم تلاوت کردہ متن کے مطابق کرنتھیوں پہلا کرنتھیوں اس کو 11واں باب اس کی پہلی آیت کے مطابق ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جس انسان کو خدا نے بنایا ہے وہ کس طرح اس کی مانند بن سکتا ہے، وہ کیسے اپنے بنانے والے کی مانند بن سکتا ہے، وہ کیسے مسیح کی مانند بن سکتا ہے، وہ کس طرح اپنے آپ سے اس کی عکاسی کو ظاہر کر سکتا ہے، وہ کس طرح وہ بتا سکتا ہے کہ اس کا بنانے والا کتنا عظیم. آج ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. مقدس پالوس رسول نے کرنتھس میں کلیسیا قائم کی، اور کرنتھس کی کلیسیا اپنے زمانے میں کرنتھس شہر اپنے زمانے میں ایک بڑا بین الاقوامی شہر تھا. روم کے صوبہ آخیا کا صدر مقام تھا. یہ شہر
مالا مالی، تجارتی اور گہمی اور قابل فخر اور تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے اور طرح طرح کے مذاہب کے لیے وہ بہت مشہور تھا. اس کے چاروں طرف جو پھیلی ہوئی بدکاری تھی اس کے لیے میرے عزیزو مقدس پالوس رسول خاصا فکر بند تھا. خاصا وہ اس کے لیے فکر رکھتا تھا کیونکہ اس کلیسیا میں مسیحی زندگی اور ایمان کے بارے میں بہت سے مسائل بھی تھے. بہت سی ایسی باتیں تھیں جن کی وجہ سے ان میں تفرقے تھے. حرام کاریاں، مخلوط شادیاں، رنکس کی نعمتیں اور مردوں کی قیامت کے بارے میں طرح طرح کے مسائل تھے. مقدس پالوس رسول اس خط کے ذریعے انہیں بڑی بصیرت کے ساتھ انہیں یہ سکھاتا ہے، انہیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کا کلام ہی ہے جو انہیں تمام مسائل سے حل دے سکتا ہے، انہیں تعلیم دے سکتا ہے، انہیں بتا سکتا ہے، انہیں سکھا سکتا ہے. اور میرے عزیزوں میں کہتا ہوں کہ یہ نہ صرف خط ان کلیسیاؤں کے لیے باعث برکت ہے بلکہ آج موجودہ دور میں ہم سب کے لیے باعث برکت بھی ہے. یہ آج ہمارے لیے بھی ہدایت اور رہنمائی کا باعث ہے. اور جب ہم تلاوت پر کردہ متن پر غور کرتے ہیں تو میرے عزیزوں لکھا ہے کہ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. جب ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں، اس آیت پر غور کرتے ہیں تو مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو پہلے تعلیم دیتا ہے، انہیں بتوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور جھوٹی تعلیم کے بارے میں انہیں سکھاتا ہے، انہیں نبیوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں بتاتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے. اور تعلیم دینے کے بعد وہ اپنی مثال دیتا ہے، وہ اپنا نمونہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسے میں اسی کی مانند بنتا ہوں. جب میرے چیزوں کی آیت پر غور کرتے ہیں تو آج اس آیت میں ہم دو باتوں کو سیکھیں، ان کے بارے میں سیکھنا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، جن کو جان کر سیکھ کر ہم اپنے بنانے والے کی مانند بن سکتے ہیں. جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس آیت میں ایک لفظ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ پالوس رسول کہتا ہے کہ میری مانند بنو. جب ہم لفظ مانند پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے الفاظ ملتے ہیں جو اس کے مفہوم کو بڑے واضح کر دیتے ہیں. مانند بننا کسی کی پیروی کرنا، کسی کے ہو بہو ہو جانا، کسی کے قدم با قدم چلنا، کسی کی نقل کرنا. اور ایک عالم اس کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے وہ بیان کرتا ہے، وہ مثال دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ برفانی علاقہ جہاں پر 3 سے 4 فٹ تک برف پڑتی ہے، جہاں پر درست راستے کا تعین کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، جہاں قدم با قدم خطرات اور مشکلات ہیں، نہ جانے کب کس گڑھے میں گر جائے اور مر جائے. وہاں پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کرتا ہے، اور باپ جو خطرات سے واقف ہے، باپ جو تمام خطرات کو جانتا ہے، اور بیٹا اس کے ساتھ سفر کرتا ہے. باپ اپنے کردار سے اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے. باپ جب برف پر چلتا ہے اس کے دباؤ سے جو برف کے نشانات اس کے پاؤں کے بنتے ہیں، وہ عالم کہتا ہے کہ اس نشانات پر ہو بہو اس کے قدم کی طرح اپنے قدم کو رکھ کر آگے بڑھنا کسی کی مانند بن جانا. جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو خدا کے کلام میں بھی ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے. ہمیں جب اپنے بنانے والے کی طرح بننا ہے، ہمیں جب اپنے بنانے والے کی مانند بننا ہے تو میرے عزیزو یسوع مسیح کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے. ہمیں یسوع مسیح کے نقش قدم پر ہو بہو اسی کی طرح چلنا ہے تاکہ ہم لوگ بیان کر سکیں، تاکہ ہم لوگوں کو سکھا سکے، بتا سکیں. میرے عزیزو کسی کی مانند بننا یا کسی کے نمونے پر چلنا، کسی کی نقل کرنا، یہ انسان کی ایک بنیادی صلاحیت ہے. یہ انسان کی ذات میں ایک ایسی خوبی ہے کہ انسان جب کسی کے رویوں کو، اس کی عادات کا مشاہدہ کرتا ہے تو انہیں وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ ان سے سیکھتا ہے، وہ ان سے انہیں اپنا لیتا ہے. اور ایک عالم اس کے بارے میں بہت خوبصورت لکھتا ہے، کہتا ہے کہ انسان اس دنیا کی سب سے زیادہ نقل کرنے والی مخلوق ہے. اور وہ کہتا ہے کہ انسان اسی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ سیکھتا ہے. جب انسان کسی کو یا کچھ دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنی عادات کا حصہ بنا لیتا ہے. اور جب ہم موجودہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو شاگرد ہوتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے شاہ کے گرد رہتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے استاد کے گرد رہتے ہیں، جو ہمیشہ اپنے
استاد کے آس پاس رہتے ہیں، اس کے گرد موجود رہتے ہیں، تو ان شاگردوں میں ان کے استاد جیسی عادات میں نظر آتی ہے۔ ان کے جس طرح استاد چلتا ہے، شاگرد بھی اسی طرح چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح وہ بولتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح بولیں۔ جس طرح وہ بیٹھتا ہے، جس طرح وہ کسی سے بات کرتا ہے، تو شاگرد کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں اس کے استاد کا عکس، اس کے استاد کا رنگ نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور یہاں تک میرے عزیزوں کہ وہ اپنے استاد کی ان عادات کو بھی اپنا لیتا ہے جو اس کا استاد غیر شعوری طور پر کرتا ہے، جو وہ انجانے میں کرتا ہے، شاگرد انہیں بھی اپنا لیتے ہیں۔ اور ہم اپنی جب زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو میرے عزیزوں ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے گھروں سے، اپنے والدین سے، اپنے عزیزوں اقرب سے وہ ان باتوں کو سیکھتے ہیں۔ وہ جو دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کر رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، وہ بالکل اپنے ماں باپ کی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور والد بالکل صحیح کہتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ نقل کر کے سیکھنے والی مخلوق ہے، نقل کرتا ہے اور سیکھتا ہے۔ مقدس پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو وہ لکھتا ہے کہ تم نے غیر ضروری باتوں میں، رسوم میں، عادات میں اور تعلیمات جو غیر قومت کی تھی، تم نے ان کو اپنا لیا ہے۔ تم نے انہیں اپنی زندگی کا، اپنی ذات کا حصہ بنا لیا ہے۔ وہ تم میں نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں دوسروں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہونا چاہیے تھا، ایک بہترین دوسروں کے لیے مثال ہونی چاہیے تھی۔ اور پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ ہو۔ وہ نہیں سکھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چال چلن میں، محبت میں، ایمان میں، پاکیزگی میں انہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ نمونہ ہونا چاہیے تھا۔ انہیں دوسروں کو سکھانا چاہیے تھا۔ وہ دوسری قومیں ان کے ذریعے سیکھتی، دیکھتی، انہیں اپنی ذات کا حصہ بنا لیتی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے غیر ضروری رسوم کو، عادات کو، تعلیمات کو، رویوں کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیا۔ اپنی زندگی میں تم نے انہیں ماننا شروع کر دیا جو تم میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میرے عزیزو، جب کرنتھس کی کلیسیا کو یہ خط لکھا گیا اس وقت خدا کا کلام تحریری صورت میں موجود نہ تھا۔ مقدس پالوس رسول وہ واحد ایک رسول تھا جو غیر قوموں میں مسیح کے نام کی منادی کرتا تھا، جو غیر قوموں کے لیے وہ ایک پہلا مسیحی تھا جو اپنے کردار کے ذریعے اس بات کو ثابت کرتا تھا کہ اس کا مسیح کیسا ہے، کہ اس کا مسیح کس طرح اپنے لوگوں سے پیار کرتا تھا، کس طرح اس کا چال چلن تھا، کس طرح اس کی محبت تھی، کس طرح وہ پاکیزگی میں ایک بہترین نمونہ تھا۔ وہ نے اپنے کردار کے ذریعے سیکھا تھا۔ وہ لوگ جو غیر قوموں سے آئے تھے، کرنتھس کی کلیسیا غیر قوم تھی، وہ تو مسیح کو نہ دیکھتی تھی، نہ وہ جانتی تھی کہ مسیح کون تھا۔ اور مقدس پالوس رسول وہ واحد شخص ان کے لیے تھا جس کی بدولت وہ زندہ مسیح کو دیکھتے تھے۔ وہ مسیح کو اپنے کردار کے ذریعے وہ ثابت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ وہ بار بار یہی سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، مقدس پالوس رسول کی عملی زندگی خوشخبری کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک بہترین مثال، ایک بہترین نمونہ تھی۔ آج میرے عزیزو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم مقدس پالوس رسول کی طرح غیر قوموں کے لیے پہلے مسیح بن سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہم وہ پہلے مسیح ضرور بن سکتے ہیں جس کی بدولت وہ دیکھیں، سیکھیں اور جانیں کہ ان کا مسیح کیسا تھا، جس کی بدولت وہ دیکھیں، وہ جانیں، اور بالکل پالوس رسول کی طرح جو اپنے کردار کے ذریعے ظاہر کرتا تھا کہ اس کا مسیح کیسا ہے، آج ہم سب بھی غیر قوموں کے لیے اس طرح بن سکتے ہیں۔ آج ہم سب بھی غیر قوموں کے لیے وہ مسیح بن سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، ہم بالکل فرق ہے، ہم بالکل مختلف۔
بالکل اسی طرح جب ابھی ہم گا رہے تھے کہ وہ ڈالی ہمیشہ جس کی مسیح، کیا آج ہماری بنیاد مسیح ہے؟ ہم گا تو رہے ہیں کہ آج پالوس رسول کی طرح ہم دلیری کے ساتھ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کلیسیا پاکستان کا بہت برا ہماری بنیاد مسیح ہے۔ آج ہماری بنیاد فرق، آج ہماری فکریں فرق، آج ہمارے رویے فرق، آج ہماری عادات فرق، ہماری تعلیمات بھی فرق ہوتی جا رہی ہے۔ ہم روز بروز گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم روز بروز تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم کس طرح کسی کو سکھائیں گے؟ ہم کس طرح اپنے مسیح کو ثابت کریں؟ ہم کس طرح بتائیں گے کہ میرا مسیح کیا ہے، اس نے کیوں ہمارے لیے قربانی کی؟ مسیح یسوع میں آنے کے بعد ہماری آوازوں سے زیادہ بلند ہمارے اعمالوں کی آواز ہے، لیکن آج ہماری آوازیں سب سے زیادہ بلند ہیں اور ہمارے اعمال خاموش ہیں۔ آج ہماری وہ باتیں نہیں، آج ہم نے بھی غیر ضروری رسوم کو اپنایا ہو، آج ہم نے بھی ان تمام باتوں کو قبول کر لیا ہے، اپنی ذات کا حصہ بنا لیا ہے جو مسیح یسوع میں نہیں تھی۔ 12 رسولوں نے مسیح یسوع کو پوری دنیا میں اس کے نام کی بنا دیا۔ آج بھی لوگ تاریخی بدل گئے، آج بھی زندگیاں تاریخی میں۔ میرے سے مقدس پالوس رسول اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے، وہ ہر اس چیز کو جو اسے مسیح کی مانند بننے سے روکتی ہے وہ اسے ترک کرتا ہے، وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، اور کلیسیاؤں کو بھی یہی سکھاتا ہے۔ تیموتھی 2 باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ وہ بڑی دلیری کے ساتھ سکھاتا ہے، وہ بار بار اپنے تمام خطوط میں یہ بتاتا ہے کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آج ہم گا تو رہے ہیں کہ ہم اس میں جڑے ہیں اور وہ ہماری بنیاد ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ آج جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہم اپنے اعمال کے، اپنے کردار سے ہم اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ آج ہم اپنے گھر میں اپنی اولاد کے لیے ایسا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ان کے لیے نمونہ نہیں بن رہے، ہم ان کے لیے بھی نمونہ نہیں ہے۔ وہ بھی آج ہماری اولادیں بھی آج کل باہر کسی کو فالو کرنا شروع کر دیا انہوں نے، باہر وہ کسی کو مان رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی طرح بن جانا ہے۔ میں جب سیکھنے گیا وہاں گجرا والا تھیولوجیکل سیمینری میں، تو میرے جو وہاں پہ ٹیچرز تھے، مجھے لگتا تھا کہ بالکل مجھے ان کی مانی بن جانا چاہیے۔ ان کا جو رویہ تھا، ان کی جو تعلیمات ہیں، اور جو سچائی سے اور دلیری کے ساتھ بنا کسی قوم کے لوگوں کو سکھا رہے ہیں، مجھے ان جیسا بننا چاہیے۔ میں کوشش میں ہوں، روز بروز میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی طرح بنتا چلا جاؤں، اور میں بھی یہ کہہ سکوں کہ میں مسیح مجھ میں اب زندہ ہے۔ آج ہم سب لوگ بھی اگر اس کی مانند بن جائیں گے تو ہم سب لوگ بھی کہیں گے کہ مسیح مجھ میں، مسیح مجھ میں، پھر ہم فتح کا نعرہ ماریں گے، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، پھر ہم فتح کے نعرے ماریں گے، پھر ہم لوگوں کو بتا سکیں گے کہ یس میرا خدا وہ ہے جس نے میری خاطر صلیب پر اپنی جان دی۔ جب ہم میری اس آیت کے دوسرے حصہ پر غور کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں بنتا ہوں، یہاں پہ جو قابل غور لفظ ہے وہ ہے بنتا۔ مقدس پالوس رسول یہ نہیں کہتا کہ میں بن گیا ہوں، کمپلیٹ ہو گیا، وہ کہتا ہے نہیں میں بنتا ہوں۔ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، اس میں سے ہمیں روز بروز گزرنا ہے۔ وہ یہاں پر نجات کے 3 مراحل کی بات کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جسٹیفیکیشن، ہمیں اس بات کی جب ہم تصدیق کر دیتے ہیں کہ مسیح میرا نجات دہندہ ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سینٹیفیکیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ روز بروز ہمیں تقدیس کے عمل سے گزرنا ہے، روز بروز گزرنا ہے۔ آج میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، وہ
دوسروں کو سکھاتے بھی رہے ہیں کہ میرے ورگا بن جا اور میری مانند بن. اگر ہماری بنیاد مسیح ہے تو کس طرح کسی کو سکھا سکتے ہیں کہ تو میری مانند ہے؟ ہم کس طرح کسی کو بتا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ دن بنتا جا رہا ہے. لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کو سکھانا تو چاہ رہے ہیں لیکن ہماری بنیاد مسیح نہیں ہے. پالوس سے سکھاتا ہے کہ یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے. نجات کا جو تیسرا مرحلہ ہے وہ تجلی ہے، وہ گلوریفیکیشن ہے کہ جب مسیح آئے گا تو ہم اس کے ساتھ جلالی بندوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. یہاں پر وہ کہتا ہے کہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، مکمل نہیں ہو گیا، یہ جاری ہے. ابھی وہ کہتا ہے کہ ہماری تعلیمات ایسی ہوں جو مسیح کو بلند کریں، ہمارے رویے ایسے ہیں جو مسیح کو ظاہر کر سکے. اور میرے عزیزو فلیپیوں 3 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا، ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں. تاکہ مسیح کو وہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام باتوں کو میں کوڑا سمجھتا ہوں. پہلے وہ کلیسیا کو سکھاتا ہے کہ میری مانند بنو جس طرح میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. پھر وہ کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں جہاں مینوں دے ورگا بنن تو روک دیا نے، کہتا میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں، کہتا میں ترک کرتا ہوں. مقدس پالوس رسول اپنی دور میں وہ شرح کا عالم تھا. وہ اس دور میں ایک PhD ڈاکٹر تھا. وہ بات پر پرانے عہد نامے سے مسیح یسوع کی پیشین گوئیوں کو پورا کرتا اور کلیسیاؤں کو سکھاتا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں اسی کو اپنی راست بازی سمجھتا تھا، شریعت کی پابندی کرتا تھا. کہتا میں اسی کو راست بازی سمجھتا تھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو مجھے مسیح یسوع جیسا بننے سے روکتی ہیں میں انہیں ترک کرتا ہوں. پہلے وہ اپنی مثال دے رہے کلیسیاؤں کو، انہیں سکھا رہا ہے کہ میرے ورگے بن جاؤ. پھر کہتا ہے کہ میں وہ چیزیں چھٹیاں نہیں، کہتا کہ میں تو اسا جڑا کلیسیاں نوں ستانا سا، انہاں دے گھراں دے وچ گھسیٹ کے لے کے جانا سا، انہاں نوں مارنا سا، انہاں نوں موت دے گھاٹ اتار دینا سا، سزا دلوانا سا تاکہ وہ دے ایمان تو انحراف کر جان، تاکہ وہ دے ایمان چھڈ جان. میں انہاں چیزاں نوں چھڈ میں انہاں چیزاں نوں چھوڑ دیتا، ترک کر دیتا، میں انہاں دی ذات دا حصہ ہی نہیں بننے دیتا. کہ میں فضل کسو نے ماتے بیٹھتے ہوئے تو پورے اپنے کردار نال میرے عزیزوں اس کو ثابت کرتا ہے، وہ مسیح کو ثابت کرتا ہے، مسیح کے بارے میں بتاتا ہے، وہ سکھاتا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم روز بروز تقدیس کے عمل سے گزر رہے ہیں، کہ ہم روز بروز مسیح کی مانند بننا ہم نے شروع کر دیا ہے، کہ آج ہم بھی رندس کی کلیسیا کی طرح غیر اقوام کی عادات کو رسوم کو اپنائے ہوئے ہیں. یہ آج ہم سب کو اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ ہم سبھی لوگ جب کلیسیا پاکستان پر نظر کرتے ہیں تو کلیسیا پاکستان بہت بری حالت میں، بہت بری حالت ہے. ضروری ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھے، اپنی بنیاد نہیں کھائیں اور پھر بڑی دلیل کے ساتھ کہیں وہ ڈالی ہمیشہ قائم رہے جس کی مسیح بنیاد ہو. میرے عزیزو جب ہم نے اس آیت کے پہلے حصے پر جو ہم نے 32ویں آیت پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ نہ تم یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ یونانیوں کے لیے، نہ خدا کی کلیسیا کے لیے. جب ہم اس کی مانند بن جائیں گے تو ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بنیں گے. جب ہم اپنے مسیح کو اپنے کردار سے ثابت کرنا شروع کر دیں گے، اپنی باتوں میں، اپنے رویوں میں، اپنی تعلیم سے اس کو پروف کریں گے تو میرے عزیزوں ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بنیں گے. ہم اپنے مسیح کی مانند بننا شروع کر دیں. میں جانتا ہوں کہ یہ ایک بہت مشکل عمل ہے. ہماری فکریں، ہماری سوچیں، کام کاج کی تھکاوٹ، گھر کی پریشانیاں ہمیں مسیح جیسا بننے نہیں دیتی. اسی جو الجھی ہم نے بھی سامنے پتہ نہیں کی ہوتا ہے، اسی ایک ویل دے وچ پجے جا رہے ہیں. لیکن سانوں اس نشان پر دوڑنا، سانوں آدھے مسیح پر دوڑنا، سانوں آدھی بنیاد آدھے مسیح نال قائم کرنا.
رومیو 8واں باب 14ویں آیت سے لکھا ہے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے کیا ہے؟ بیٹے اور بیٹیاں. ہمیں کیا بننا پڑے گا؟ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اس کے تابع، ہمیں اسے اپنی زندگی میں لینا پڑے گا، ہمیں جھکنا پڑے گا، ہمیں پراپر دعا میں ٹھہرنا پڑے گا، ہمیں اپنی زندگیوں میں، اپنے کلاموں میں، اپنی نسلوں کے لیے ایسا کرنے کے لیے میرے چیزوں میں جھکنا پڑے گا. جب ہم اس بات کو جانتے ہیں تو میرے چیزوں کلیسیا ہونے کے ناطے ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ چرچ ہونے کے ناطے ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ کس کے جیسا ہونا چاہیے؟ میرے جو آج ہم نے خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھا کہ مسیح کی مانند بننا کیسا ہے. مسیح کی مانند بننا ہے کہ بالکل مسیح جیسا ہو جائے. شیشے ایک سائڈ ایسی کھلوئی ہوئی تھے، دوسرے سائڈ تھے سارا مسیح کھلوتا ہوئے تھے، سامنے کی نظر آ گئی ادھر بھی مسیح تھے ادھر بھی مسیح. پھر سیکھا کہ وہ بس پالوس رسول کہتا ہے کہ مکمل ہونے والا عمل نہیں ہے، مسلسل جاری رہنے والا. آسانوں کی ضرورت ہے، اسی کی تقدیس دے سمجھ روز بروز گزری. اگر کسی کو پتہ لگ جائے کہ میری زندگی چاہے خرابی یا برائی ہے تو میں انہیں چھوڑا، پر ایسے چھوڑ دیں گے. وہ کہتا کہ میں انہیں چیزوں چھاڑنا ہوا، ترک کرنا ہوا، آپ کی زیادہ حصہ بنے نہیں دینا ہوا. یہ میں مسیح پر مسیح دو، مسیح بنے میرے کا روک دیا. پھر ایسے سیکھا کہ یہ تو مسیح بن کے باہر جاؤں گے تو پھر اسی نہ یہودیاں لی نہ یونانیاں لی. میں جاننا کہ اتنے یہودی تے یونانی کوئی بھی نہیں، پر غیر قوماں تے واسطے ہیں. ساڈے آدھے لوگ تے واسطے نے، ساڈے چرچز تے ہیگے نے. اسی انہاں لیے بھی ٹھوکر دا باعث نہیں بننا. اسی انہاں لیے بھی مسیح بن کے باہر جاؤں گے تو سیکھیں گے، یقیناً سیکھیں گے میرے عزیزو. جنہیں کرنتھس دی کلیسیا مقدس پالوس رسول کے کردار تو سیکھ دیے، بالکل اسی بھی ان کی سکھا ان جو لوگوں نے سکھاوا. میرے عزیزو ضرورت ہے کہ آج اسی جتنے لوگ اتنے بیٹھے ہیں، اگر اسی والدین، اگر اسی بڑے بہن بھرا یا اسی آدھے اور گوان جی کی جناب یہ نہیں تو کی ضرورت ہے سانو آج آدھے کردار تو اسی ثابت کریے اسی مسیح کے طرف، اسی مسیح ورگے. یہ تو کلیسیا پاکستان کے غور کرنے ہیں تو میں ایسی فیملیز کو بہت اچھی طرح چاہتا ہوں کہ جنہاں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، کیونکہ انہوں کی زندگی جو انہوں کی بنیاد ہی نہیں رہی، ان کی بنیاد ختم ہو چکی. تو بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اور عالم کہتا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے اپنے والدین سے سیکھتی ہے. تو آج یہ ماں باپ کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں ایسا اپنا کردار رکھیں. اگر وہ پہلے کبھی دعا نہیں کرتے تو دعا میں ٹھہرے تاکہ بچے ان کے دیکھیں سیکھیں، انہیں وہ عادات سکھائیں. پہلے خود ویسا کریں گے تو وہ سیکھیں گے، انہیں وہ عادات کر کے دکھائیں تاکہ وہ سیکھ جائیں، تاکہ وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. وہ کسی دور میں کہیں کہ میرے باپ نے مجھے ایسا کر کے دکھایا تھا جو میرے لیے اس وقت باعث برکت نہیں تھا، تو آج تو باعث برکت ہے. جب ہم مثال کی کتاب پڑھتے ہیں تو سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ میرا والد جو تھا وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے میری باتوں پر کام. کیونکہ اس دور میں بھی اس طرح کی محفل تھی کہ باپ اپنے بیٹوں کو سکھاتا تھا. کہ آج ایسا ہے والدین ہونے کے ناطے میں آپ سبھی لوگ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا ممکن ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو غلط اور اچھی چیزوں کے بارے میں تمیز سکھائی ہے؟ اسی الجھے ہی بے آسی کی سکھانا نہ بچایا. انہوں نے گلیاں میں رہتے پھرنا ہے کہ جو سیکھنا پھر وہ چال سے چالی رہنا ہے، چال سے چالی رہنا ہے. ادھر بات سے پچھلے دنوں میرے ٹیچر نے گالو بھی سننے کہتے کہ آج کل کسی پاکستان سے یہ حال ہے کہ ایک وعدہ سی انہیں آدھے بیٹی کی شادی کی تو وہ بلی سی پریشان کر رہی سے پکڑ کے انہیں بھی تار دیتا ٹوکری تھے. کوئی دن بعد جو مطلب کچھ سال بعد وہ منڈا بڑا آیا، ان کی شادی ہوئی تو جی نو نے گھر آئی سی انہیں کہا کہ میری ساس نے بلی تار دی تھی. انہیں جو بیاہ سے منڈے کا وہ سارا دن بلی لا دی تھی، بلی لبھی نہیں. اینڈ کی ہوا کہ جاؤ بلی لو، میرے نہیں پتا. وہ بلی لے کے آئے، انہیں پھاڑ کے ٹوکرے سے تار دی. انہوں نے پوچھا کی ہے کیوں کیتا ہے؟ کہ میری ساس نے ہمیں کیتا. ساس نے بلایا ہاں جی تسی ہمیں کیوں کیتا؟ کہ بلی تو تنگ کرتی نہیں سارا کام ہے کیتا. اج کسی وقت یہ حال ہے سانو پتہ ہی نہیں کیوں ہمیں چلتا پیا، اس کو غور ہی نہیں کیتا. اسی نے اور زیادہ حصہ بنایا، اسی بھی چلائی پہ
ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ اپنی زندگی پر غور کریں. اگر ہم بڑے بہن بھائی ہیں تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے. آج ہم جب اس چرچ سے باہر جائیں تو ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنے کردار سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھانا شروع کر دیں. ایسے تو میں نے سیکھ نہیں ہے کیا کہ میں کو بڑا کرے گا سیکھنے کرے گا. بڑے بہن بھائی نکل آتے ہم پر. یہ میں کہتا ہوں یہ ہم لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے. ہم چھوٹوں کو یہ سکھائیں, چھوٹے بہن بھائیوں کو اس بات کے لیے قائل کریں, انہیں یہ کر کے دکھائیں تاکہ وہ بھی کریں. یہ بڑے بہن بھائیوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے, ان کے لیے بھی چیلنج ہے. اور چرچ ہونے کے ناطے میں کلیسیا آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کردار ہے, جب چرچ ہونے کے ناطے ہم لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ لوگ ہمارے کردار سے سیکھیں گے تو ہم لوگ بڑی دلیری کے ساتھ کہہ سکیں گے. لیکن آج چرچز کا بھی بہت برا حال ہے, بہت برا. ہم سب کے لیے زندگیوں میں غور کرنے کا موقع ہے. چرچ ہونے کے ناطے بھی ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے اس بات کو چیلنج کے طور پر لینا ہے کہ ہمیں کس کی مانند بننا ہے. چرچ ہونے کے ناطے مسیح کی مانند بننا ہے تاکہ سارے چرچ بھی لوگ اس سے سیکھیں. یار چرچ بالکل مسیح کو فالو کرنا شروع کرتا ہے. ضرورت ہے کہ اسے اپنی زندگیوں پہ غور کریے. کہ میرے عزیزو, آج میں تمہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ دوسری آج خدا کے حضور حاضر ہو, اس گل کا اقرار کرو کہ اے باپ کیسی جدو آدھی گناہ بری زندگی میں چھڑے ہیں کیسی تیرے مانند بننا شروع کرتے ہیں. آئے ہم چند لمحات کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. اے زمین و آسمان کے کل اختیار کے خالق اور مالک کرے باپ بھی یہوہ, تو جو زندہ ہے, تو جو یہاں موجود ہے باپ, تو جو زندگیوں کو سنتا اور برکت دیتا ہے. تیرے نام سے زندگیاں بنتی اور قیمتی ہے باپ, تو جو اپنی مٹھی کو کھول کر ہر جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اے باپ یہوہ تیرے حضور ہمیں خاندان کی صورت میں حاضر ہے. اے پیارے پتا, میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ یہاں بیٹھی ہر زندگی ہر جان کو تو چھو, کہ ان کے دلوں پر آج اس کلام کے وسیلے سے چوٹ لگے. آج وہ لوگ, آج وہ زندگیاں باپ یہوہ جب یہاں سے باہر جائیں تو وہ اپنی زندگیوں کو بدلنا شروع کر دیں. اگر ان کی زندگیوں میں دعائیہ لائف نہیں ہے تو والدین ہونے کے ناطے وہ اپنے بچوں کی زندگیوں کے لیے دعائیہ لائف کو قائم کرنا شروع کریں. اگر وہ کلام کو نہیں پڑھتے تو ایسا ممکن کر کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اسی باپ یہوہ کلیسیاؤں کو سکھانے کے لیے اسی پتا وہ کلام کی مطالعے کو غور و خوض کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اے تیرے باپ, میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں پتا کہ اگر ہم اس چیز سے باہر جائے تو پیارے پتا تو ہمیں تو بدلنا اور اپنے پاک روح کے تابع بنانے کے لیے پتا اپنے پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی دے دے تاکہ ہم تیرے پاک روح کے تابع رہتے ہوئے پتا تجھ سے زندگیوں کے لیے تیرے تابع ہوتے چلے جائیں اور تیری بیٹے اور بیٹیاں کریں. باپ میں تیرے حضور حاضر ہوں, تجھ سے زندگیوں کے لیے تجھ سے منت اور فریاد کرتا ہوں پتا کہ تو ان زندگیوں کو چھو گئے, یہ مسیح کی مانند بننا سکھا دے پتا, کیونکہ تیرا روح ہی ہے جو ہم سب کو مسیح کی مانند بننا سکھاتا ہے. اور جب ہم سیکھ جائیں گے تب ہم دوسروں کو بھی سکھانا شروع کر دیں. اے باپ تو چھو آج کے کلام کے وسیلے سے باپ یہاں بیٹھے ہر زندگی ہر جان کو برکت دے, ان کی روح میں سیر ہو. جب وہ اپنے گھرانوں میں جائیں تو باپ یہوہ جب وہ لوٹے تو 100 گنا پھل جانے والے ہیں. اے باپ ایسا ممکن کرنے والا تو ہی میرا ستار جلالی خدا ہے. میں یہ سبھی کچھ اپنے پہلے خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر مانگتا اور پاتا ہوں. آمین.